ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 92ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی 86ویں آیت کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اردو ترجمہ الفاظ کے انفرادی معنی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزیں پیش کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اس آیت کا اردو محاوراتی ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی کوئی مدد ملے گی۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کل 12 الفاظ یا فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ان الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ جنہوں نے، اشتروا، خرید لیا، الحیات، زندگی، الدنیا، دنیا، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا، سو نہیں، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، جن اہل کتاب کا اس سے قبل کی آیات میں تذکرہ آیا ہے یا ذکر ہوا ہے کہ منچاہی زندگی ان کا دستور العمل رہا، کتاب الہی کے بعض حصوں کو تسلیم کیا اور بعض کا انکار کیا، انہیں دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور عذاب الہی ان کا مقدر ٹھہرا، اس لیے کہ دنیا کی زندگانی ہی ان کے لیے مقصود و منظور تھی۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے دوام کا ذکر آیا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ناپائیدار ہے، جبکہ آخرت دائمی اور پائیدار ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے جبکہ آخرت دارالجزا ہے۔ چند آیات پر غور کیجئے کہ 90ویں سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا گیا، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ۔ یعنی جہاد ایسی قیمتی نعمت کو چھوڑ کر تمہیں دنیا سے لگاؤ ہو گیا؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے بہت ہی کم ہیں۔ 11ویں سورہ ہود کے 2 آیات یعنی نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا گیا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں اور ایمان کے ساتھ آخرت کے لیے اعمال حسنہ کی انہیں مطلق فکر نہ ہو، تو ہم ان کے اعمال جو تھوڑے بہت انہوں نے کیے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کی سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے بغیر ایمان کے دنیا میں کیے سب برباد ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ 18ویں سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا گیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔
یعنی مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں اعمال حسنہ باقی رہنے والی ہیں، وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے یہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ 28ویں سورہ قصص کی آیت نمبر 60 میں بھی ارشاد فرمایا گیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی اور جو چیزیں بودوباش اور کھانے پینے کے لیے تم کو دی گئی ہیں وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہیں، اور جو اللہ کے پاس سے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہو؟ 27ویں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بھی ارشاد فرمایا گیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یعنی تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی میں مصروف اور مگن رہتے ہو، حالانکہ آخرت بہت ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ ناظرین گرامی، بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا کی آرائش اور اس کی زینت نہ کھول دی جائے۔ ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم میں ہے اس طرح آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرسبز اور شیریں ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں جانشین بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، پس تم دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچنا۔ اس لیے اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ایسی ہی نسبت ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈالے اور دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی ساتھ لائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اے اللہ دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا، اے اللہ اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں نے حصول دنیا ہی کو مقصد حیات بنا لیا اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرنے میں لگ گئے، ان کے بارے میں ایک زیر تفسیر آیت میں ارشاد فرمایا گیا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ پس نہ خفیف یعنی ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کنز الایمان وغیرہ میں اس آیت کی تفسیر میں کوئی تفصیل موجود نہیں۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آیت اتنی واضح اور سادہ ہے کہ گویا خود آیت ہی اپنی تفسیر پیش کر رہی ہے۔ البتہ تفسیر عثمانی میں بس اتنی بات ملتی ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مفاد دنیوی کو آخرت کے مقابلے میں قبول کیا، اس لیے کہ جن لوگوں سے عہد کیا گیا تھا اس کو دنیا کے خیال سے نبھایا، اور اللہ کے جو احکام تھے ان کی پرواہ نہیں کی، تو پھر اللہ کے یہاں ایسوں کی کون سفارش یا حمایت کر سکتا ہے۔ اسی طرح عربی تفسیر جلالین میں ایک جملہ ملتا ہے جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اسے دنیا میں ہی خریدا، ایسے لوگوں کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عربی تفسیر المیسر میں بھی ایک ہی جملہ ملتا ہے جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے تاکہ ان کا عذاب ان سے چھٹکارا نہ پا سکے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہ رہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ میں موجود حکمت و بصیرت کیا ہے؟ حکمت و بصیرت یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی سے دین کی حقیقت ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہود دنیا حاصل کرنے میں اتنے مگن ہوئے کہ آخرت کی جواب دہی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ آج کل کی اصطلاح میں موقع شناسی ان کا فن بن گئی تھی۔ دنیا چند چمکتے سکوں کے عوض آخرت کی لازوال نعمتوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال آج ہم لوگوں کا ہو چکا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا بھی ہو چکا ہے، العیاذ باللہ۔
تو ناظرین گرامی، اس آیت کی یہ تفسیر تھی مختلف انداز میں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ